الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، دو الگ الگ آیتوں کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے۔ دو قسم کے مضامین آپ حضرات کے سامنے سنانے کے ہیں۔ پہلی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کا تعلق سورہ توبہ سے ہے۔ سورہ توبہ، توبہ کے معنی آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ توبہ ہر مومن کی ضرورت ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دور ہو گیا تھا، وہ پلٹ کر پھر اللہ کی طرف آ جائے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ گناہوں کے ذریعے، بے دینی کے ذریعے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اور جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ عربی زبان میں تابہ یتوبو کے معنی لوٹنے کے اور پلٹ کر آنے کے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 مقامات پر توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ توبہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ ابھی عشاء کی نماز میں جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، پڑھی گئی، اس میں بھی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، سچی توبہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، آدمی اگر اپنی اصلاح کرنا چاہے تو انسان کی اصلاح کا سب سے پہلا زینہ کہتے ہیں سیڑھی کو، اپنی اصلاح اور درستگی کی پہلی سیڑھی توبہ ہے۔ توبہ کے بغیر ہم یوں سمجھیے کہ
اصلاح کا ایک قدم بھی ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو سب سے پہلے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے تو اسے توبہ کرنا پڑتا ہے، یعنی پچھلی زندگی میں جو کچھ اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں ان نافرمانیوں پر آدمی کو افسوس ہو اور ان نافرمانیوں کے نتیجے میں جو نقصان اس کا ہوا ہے آخرت کا، اس نقصان کا اسے احساس ہو اور آئندہ پھر وہ نافرمانیاں، وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو توبہ ہم سب کی ضرورت ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ سورہ توبہ کو توبہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس سورت میں صحابہ اکرام کا ایک واقعہ ہے۔ صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ سے غلطی ہو گئی، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانا تھا لیکن وہ نہیں جا سکے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر کے واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ جتنے لوگ نہیں آئے تھے جہاد میں ان سے کوئی گفتگو نہ کرے، ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ پورے مدینہ منورہ میں کوئی صحابی ان سے نہ ان کو سلام کرتا تھا نہ ان سے گفتگو کرتا تھا۔ چنانچہ یہ سلسلہ قریب 1 مہینے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو چونکہ ان کی توبہ کے قبول کیے جانے کا ذکر اور ان سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کا ذکر اس صورت میں ہے، اس لیے اس کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تبھی سے جو ہے سال کے 12 مہینے رکھے گئے۔ ان 12 مہینوں میں سے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم مہینے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں۔ محترم مہینوں کا مطلب کیا ہے؟ محترم مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا زیادہ یعنی سنگین ہے اور اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناراضگی والا عمل ہے۔ ویسے سال کے 12 مہینے گناہ نہیں کرنا ہے، سال کے 12 مہینے گناہ سے بچنا ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینے جو محترم ہیں ان 4 مہینوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچنا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ مثال کے طور پر، بھائی سال کے کسی مہینے میں بھی گناہ کرنا برا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ رمضان میں گناہ کرے تو اس کی جو ہے نا وعید اور زیادہ ہے اور اس کی سنگینی اور زیادہ ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے سال کے 12 مہینے گناہ نہیں کرنا ہے، لیکن جن 4 مہینوں کو اللہ نے محترم بنایا، حرمت والے، عزت والے مہینے جن کو قرار دیا، ان 4 مہینوں میں گناہ سے خاص طور پر بچنا ہے۔ وہ 4 محترم مہینے کون سے ہیں؟
پہلا مہینہ ذی قعدہ۔ ذی قعدہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، شوال کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے۔ ذی قعدہ نمبر 1، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم۔ یہ 3 مہینے لگاتار، یہ تینوں محترم مہینے، یہ 3 لگاتار ہیں۔ ان تینوں کے علاوہ ایک چوتھا مہینہ رجب کا ہے، وہ بھی محترم ہے۔ تو ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، اور ان 3 مہینوں میں حج کی عبادت انجام دی جاتی ہے۔ اصل حج کی عبادت تو ذی الحج میں ہے، لیکن دنیا بھر سے حاجیوں کے جانے کے لیے ذی قعدہ سے ہی اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور حج کی عبادت ذی الحج میں ختم ہو جاتی ہے، مگر ختم ہونے کے بعد تمام حاجیوں کا اپنے اپنے وطن کو لوٹنے میں 1 مہینے سے زائد وقت لگتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی القعدہ کو، ذی الحجہ کو، محرم کو، تینوں کو محترم بنا دیا۔ تینوں محترم مہینے ہیں، یہ تینوں لگاتار ہیں، ایک ساتھ ہیں، اور ایک مہینہ الگ ہے، رجب کا مہینہ جو اب چل رہا ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، دیکھو، جو بندہ یہ چاہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور اللہ تعالیٰ کا تعلق۔ جو بندہ یہ چاہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جائے اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین پر صحیح معنی میں عمل کرے۔ صحیح معنی میں عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات دین میں جس درجے کی ہے اس کو اسی درجے میں رکھے، اور دین میں جو عمل ثابت نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایسا عمل جو قرآن و حدیث میں اور دین میں ثابت نہ ہو لیکن آدمی اس کو دین سمجھ کر کرنے لگے، اس عمل کو بدعت کہتے ہیں۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ 4 جو محترم مہینے ہیں، ان 4 محترم مہینوں میں چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ رجب کے بارے میں میرے معزز بھائیوں بزرگوں، قرآن و حدیث میں کیا ثابت ہے اور کیا ثابت نہیں ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جو چیز قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، نبی اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ تبھی کوئی بندہ کیا کرے گا؟ اللہ سے قریب ہوگا۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جو چیزیں دین میں ثابت نہیں ہیں ان کو دین سمجھ کر کرنا نہیں ہے بلکہ ان سے بچنا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، رجب کے مہینے کے بارے میں کیا چیزیں ثابت ہیں اور کیا چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو رجب کے بارے میں جو چیز ثابت ہے قرآن سے، حدیث سے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن 4 مہینوں کو اللہ نے محترم بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور قرآن پاک میں 4 مہینوں کے محترم ہونے کا ذکر ہے، مگر وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی وضاحت فرمائی کہ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، رجب کے بارے میں جو چیز قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ محترم مہینوں میں سے ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی سنایا کہ محترم مہینوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محترم مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ایک مومن کو گناہوں سے بچنا ہوتا ہے۔
اس لیے کہ محترم مہینوں میں آدمی گناہ کرے گا تو اس کا وبال دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ جیسے کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں گناہ کرے گا، اس کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینوں میں گناہ نہیں کرنا ہے، لیکن جن مہینوں کی اللہ تعالیٰ کے پاس عظمت ہے اور قدر و قیمت ہے، ان مہینوں میں اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اب رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں کیا کرنا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ گناہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، وہ عمل گناہ کہلاتا ہے۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا ہے؟ روکا ہے، وہ عمل گناہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا و رسول نے گالی گلوچ کرنے سے روکا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے تو اس نے گناہ کیا۔ مثال کے طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے سے روکا ہے۔ غیبت یعنی دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، خدا اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روکا ہے۔ اب اگر ہم کسی کی غیبت کریں گے تو گویا ہم نے کیا کر لیا؟ گناہ کر لیا۔ تو میرے معزز بھائیوں، گناہ بہت سارے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں۔ راستہ چلتے ہوئے کوئی بے پردہ عورت گزر گئی اور آپ نے اس کو دیکھ لیا اور دیکھ کر مزہ لیتے رہے، یہ گناہ ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہر گناہ آدمی کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ ہر گناہ آدمی کو اللہ سے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ آپ نے ایک گناہ کیا، تھوڑا سا آپ اللہ سے دور ہو گئے۔ اب اگر اس گناہ کے بعد فوراً آپ نے سچی توبہ کر لیا، معافی اللہ سے طلب کر لی تو ٹھیک ہے، پھر آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن توبہ کیے بغیر آپ نے دوسرا گناہ کیا، پھر اور تھوڑا کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے اللہ سے۔ تیسرا گناہ کیا اور زیادہ دور ہو گئے، یہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر گناہ آدمی کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اگر آدمی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ میں اللہ سے کتنا قریب ہوں تو اس کی جانچ کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی یہ دیکھ لے کہ میں گناہ کتنا کر رہا ہوں۔ جتنا بندہ گناہ کرے گا اسی اعتبار سے وہ اللہ سے دور ہوگا، اور جتنا بندہ گناہوں سے بچے گا اسی اعتبار سے وہ اللہ سے قریب رہے گا۔ تو ہر آدمی اپنے طور پر جان سکتا ہے کہ میں اللہ سے کتنا قریب ہوں اور میں اللہ سے کتنا دور ہوں، اور وہ جانچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ میں گناہوں سے کتنا بچتا ہوں اور میں گناہوں میں کتنا مبتلا ہو جاتا ہوں۔ تو اسی اعتبار سے ہم اپنا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہر گناہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے میرے معزز بھائیوں۔ اور دوسری بات یاد رکھو، ہر گناہ بندے کی زندگی کا سکون چھینتا ہے۔ ہر گناہ زندگی کا سکون چھین لیتا۔ جو بندہ جتنا زیادہ گناہ کرے گا وہ بندہ اتنا زیادہ زندگی کے سکون سے محروم ہوگا۔ تو ہم میں کا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی اسے زندگی کا سکون ملے۔ تو اگر ہمیں زندگی کا سکون چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ گناہ چھوڑ دینا ہے، گناہوں سے بچتے رہنا ہے۔ ایک تو گناہ اللہ سے دور کرتا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر گناہ زندگی کا سکون چھین لیتا۔ اور نمبر 3، ہر گناہ آدمی کو ذلیل کرتا ہے۔ ہر گناہ کے اندر ذلت ہوتی ہے۔ ہم جتنے گناہ کرتے جائیں گے اتنے ذلیل ہوتے چلے جائیں، اور ہم جتنا گناہ سے بچتے جائیں گے اتنے لوگوں کی نگاہوں میں اور اللہ کی نگاہ میں ہماری عزت بڑھے گی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اسے عزت ملے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ذلت سے بچے۔ تو ذلت سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔
تو میرے معزز بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رجب کے بارے میں جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رجب محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور محترم مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا خاص جو ہے نا التزام اور اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ محترم مہینوں میں ہم گناہ کریں گے تو اس کا وبال دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔ تو ایک بات تو رجب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ محترم مہینہ ہے، نمبر 1۔ دوسری بات جو رجب کے بارے میں ثابت ہے وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دیکھ لیتے تو دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ابھی تو رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، کئی دن ہو چکے ہیں، اب یہ عمل تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ رجب کا چاند دیکھ کر آپ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دیجئے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے۔ یہ جو دعا ہے، اس دعا کی روشنی میں علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو رجب ہی سے رمضان کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمارے دل میں رمضان المبارک کو پانے کا شوق اتنا زیادہ ہو کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی ہم بے چین ہو جائیں، ہمارے دل میں شوق اٹھے، ہمارے دل کے اندر رمضان کی آمد کی تمنا جاگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے ساتھ ہی رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، رجب کے بارے میں یہ دوسری چیز ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا کرنا ہے، اور اس دعا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کا انتظار رجب سے ہونا چاہیے۔ دیکھو، رمضان کے بارے میں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ کیسا ہے۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم، نیکیوں کا سیزن ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں ایک ایک نیکی کا ثواب کئی گنا اضافہ کر کے دیا جاتا ہے۔ تو رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مہینہ، گناہوں کی معافی کا مہینہ، نیکیوں میں ذخیرہ کرنے کا مہینہ، اتنا غیر معمولی جب مہینہ ہے تو اس کا انتظار اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ رجب سے کرتے تھے۔ ہمارے اندر بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی جو ہے نا اپنے کرم سے، میرے پروردگار اپنے کرم سے اب تک آپ نے میری زندگی باقی رکھی ہے، اب رمضان آنے میں 2 مہینے رہ گئے ہیں، اللہ مجھے اس سال بھی رمضان عطا فرما۔ یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ رجب کے مہینے میں بہت سے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں، دوست و احباب میں بہت سارے لوگ دنیا میں تھے، مگر اب رجب آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ جو گزشتہ رمضان گزر گیا، اس رمضان میں ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے کئی لوگ گزشتہ رمضان میں تھے، مگر وہ اس مرتبہ رمضان آنے سے پہلے کیا ہو گئے؟ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کل رمضان ہے، آج کئی اللہ کے بندے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، بالکل رمضان کے قریب پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے اب تک مجھے رمضان عطا فرمایا، تو اس سال بھی جب کہ رجب شروع ہو چکا ہے تو مجھے کیا کیجئے؟ میری زندگی میں برکت دے کر مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، رجب میں کرنے کا دوسرا کام کیا ہے کہ ماہ رجب میں ہم رمضان کی طرف متوجہ رہیں، اور کاروبار والے لوگوں کو، جو لوگ کاروباری ہوتے ہیں، ان کو بہت سے کام جو ہے نا پہلے سے کرنے پڑتے ہیں، تو کاروباری لوگوں کو اپنا نظام ایسا بنانا چاہیے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، جیسے کسی جگہ کا سفر کرنا ہے مال لانے کے لیے، یہ سارے کام رمضان سے پہلے کر لیں۔ اسی طرح سے رمضان کی عید کے لیے کپڑے سلوانا ہے، چپل خریدنے ہیں، بچوں کے کپڑے، بچوں کے چپل۔ آج کل کیا ہوتا، رمضان شروع ہونے کے بعد
کبھی جو ہے نا ایک بازار کو ایک مرتبہ جائیں گے کپڑے لینے کے لیے، پھر ایک مرتبہ جائیں گے چپل لینے کے لیے، پھر ایک مرتبہ عورتوں کی چیزیں لینے کے لیے۔ تو بہت سے لوگ رمضان کو جو ہے نا بازار کا مہینہ بنا دیتے ہیں اور رمضان کے قیمتی اوقات کو ان چیزوں میں ضائع کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے عید کی چیزیں، ضرورتیں، عید کا سامان اور کپڑے وغیرہ کی تیاری، ساری چیزیں رمضان سے پہلے کر لینا چاہیے تاکہ رمضان کا ہمارا وقت جو ہے ضائع نہ ہو۔ تو میرے معزز بھائیو بزرگوں، یہ دو باتیں ہیں رمضان یہ رجب کے بارے میں۔ اب اس کے بعد تیسری بات غور سے سنیں، تیسری بات یہ ہے کہ اسی مہینے کی ایک رات کو اللہ نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا ہے نا۔ اسی مہینے کی 26ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے نبی کو معراج پر بلایا۔ تو معراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی رجب میں پیش آیا، ٹھیک ہے۔ تو معراج جو ہے نا، یہ معراج کیا ہے یہ بھی ہمارے جوانوں کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ معراج اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزہ ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوانوں کو یہ شاید پتہ نہیں ہوگا معجزہ کسے بولتے۔ معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور وہ نبی اپنی قوم کو جا کر بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تو قوم کے لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کی نشانی کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو تب اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ نبی کے ذریعے ایسی کرامت اور ایسی غیر معمولی چیز اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے کہ اس کو دیکھ کر لوگ کیا کریں؟ نبی پر ایمان لائیں۔ تو ایسی جو غیر معمولی چیز جو ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے ظاہر کرواتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا معجزہ کیا تھا؟ لاٹھی، جس کو عصا بولتے ہیں۔ معلوم ہے نا نوجوانوں کو، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ لاٹھی، ایک عصا۔ وہ عصا کیسا تھا؟ اس کو وہ زمین پر ڈال دیتے تو وہ کیا بن جاتا؟ اژدہا بن جاتا۔ پھر اس کو پکڑ لیتے تو وہ لاٹھی بن جاتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ایک عصا۔ دوسرا معجزہ کیا؟ ہاتھ جو ہے نا ایسا بغل کے اندر داخل کر کے نکالتے ہی یہ ہاتھ روشن ہو جاتا، بالکل چمکنے لگتا تھا۔ اس کو بولتے ید بیضا، ید بیضا یعنی روشن ہاتھ۔ یہ بھی معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا معلوم ہے؟ بولو نہیں، حضرت صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام جو ہے نا وہ قوم سمود کے پیغمبر تھے۔ تو قوم سمود کو انہوں نے اللہ کی دعوت دی، تو قوم سمود کے لوگوں نے کہا کہ اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو چٹان کے اندر سے اونٹنی نکال کر بتاؤ، چٹان کے اندر سے اونٹنی نکال کر بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا، چنانچہ ان کے کہنے پر چٹان کے اندر سے کیا نکل آئی؟ اونٹنی نکل کر آئی۔ تو یہ اونٹنی ان کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو ایسے معجزے انبیاء کو دیے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ ہے قرآن مجید۔ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور یہ قرآن قیامت تک رہے گا، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کی نبوت کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے۔ جب قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت رہے گی تو معجزہ بھی تو چاہیے نا۔ لوگ پوچھیں گے کہ بھئی معجزہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی نبوت اگر جاری ہے تو معجزہ چاہیے۔ تو لوگوں سے کہا جائے گا قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن یہ معجزہ ہے۔ تو آپ کا اصل معجزہ قرآن ہے، مگر قرآن کے علاوہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
مکہ مکرمہ میں جب جو ہے 10 سال 11 سال گزر گئے اور لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، طائف والوں نے آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور وہ آپ پر پتھر برساتے تھے، آپ کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے اور مایوس ہو کر طائف سے جب آپ مکہ مکرمہ لوٹے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد اللہ نے آپ کو آسمانوں پر بلا لیا، جس کو معراج کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ آسمانوں پر بلا کر اللہ نے آپ کو تسلی دیا کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اگر طائف والے اور مکے والے اگر آپ کو ستائے ہیں اور آپ کی ناقدری انہوں نے کی ہے تو آپ پریشان نہ ہو، میں آسمان والا رب آپ کو آسمانوں پر بلاتا ہوں۔ آسمانوں پر بلایا گیا، آپ کا استقبال کیا گیا، فرشتے آپ کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا اور پھر اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ جتنا قریب اپنے نبی کو بلانا چاہتے تھے اتنا قریب بلایا، اور اسی واقعے میں وہاں بلا کر اللہ نے کیا تحفہ دیا آپ کو؟ نمازوں کا تحفہ دیا، نمازوں کا تحفہ دیا۔ شروع میں 50 نمازیں تھی، وہ کم کرتے کرتے کتنی کر دی گئی؟ 5 کر دی گئی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر 50 نمازیں باقی رہتی تو ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوتا۔ اب جیسے ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر مجلس ہوتے ہی پھر ایک نماز کا وقت ہو جاتا تھا، وہ نماز پڑھ کے پھر تھوڑی دیر کے بعد اور ایک نماز۔ ظاہر ہے کہ یعنی 24 گھنٹے میں 50 نماز ہے نا، تو کتنا وقت رہے گا فاصلہ؟ ہر تھوڑے سے وقت کے بعد نماز کا وقت آ جاتا تھا، تو کتنی مشکل ہوتی۔ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ 50 سے 5 نمازیں کر دی گئی۔ اب وہ لوگ کتنے بڑے محروم ہیں، بدقسمت ہیں، جو یہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکیں، ہے نا بھائی؟ 50 اصل نمازیں تو 50 تھیں، 5 کر دی گئی۔ اب ہم میں کا کوئی بندہ یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا ہے صحیح سے، یا 4 پڑھ کے فجر کو چھوڑتا ہے، تو اس سے بڑا کوئی محروم انسان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یاد رکھو، اسلام میں، دین میں نماز کا حال ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں سر ہے۔ اگر آپ سر کاٹے تو بچتا آدمی کچھ نہیں رہتا۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں دین کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہمارے نوجوان جو بچے ہیں ماشاءاللہ، ہر حال میں نماز نہیں چھوڑنا ہے ہم۔ آپ کالج میں جا رہے، کاروبار کے لیے جا رہے، ہاں کچھ بھی ہو جائے، جو ہی نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنا۔ ایک تو نماز پڑھنا ہے، دوسرے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ معمولی بہانوں سے نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یا نماز نہیں چھوڑ رہے مگر گھر میں نماز پڑھ رہے، مسجد کی جماعت چھوڑ رہے، یہ بھی بہت غلط ہے۔ اللہ کے نبی سخت بیماری میں بھی 2 صحابہ کا سہارا لے کر مسجد میں جماعت میں شریک ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو جو امتی، جو مومن نماز نہیں پڑھتا وہ نبی کی روح کو گویا کہ تکلیف دے رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے دل کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، یہ معراج کا واقعہ اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا کیا، آسمانوں پہ بلایا اور وہاں نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ مکے کے اندر لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، عنقریب آپ کو مکے سے مدینہ جانے کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ چنانچہ اس معراج کے واقعے کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت یعنی مکے سے مدینہ جانے کے حالات اللہ نے بنا دیے، اور سب مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، اور وہاں مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی طاقت اور قوت بنی، اور وہاں جو ہے نا باقاعدہ ایک اجتماعیت پیدا ہو گئی، مسلمانوں کا معاشرہ تشکیل پایا، مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور پھر اس طرح سے
اسلام کا یہ کاروان آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو اب آپ یہاں غور کرنے کا ہے، رجب کے مہینے میں یہ رات ہے معراج کی، معراج کا واقعہ پیش آیا، تو معراج کے واقعے کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، اس کی تفصیلات کیا کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا کیا ہیں ہمیں جاننا چاہیے۔ لیکن جب معراج پہ جا کے آپ آ گئے تو آنے کے بعد یوں سمجھو کہ 11-12 سال آپ دنیا میں رہے، لیکن پہلے سال جب معراج کا واقعہ ہوا اس پر 1 سال گزرنے کے بعد پھر رجب کا مہینہ جب آیا اور وہ تاریخ آئی جس میں آپ کو معراج پر بلایا گیا تھا، تو آپ نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ وہ رات آ گئی ہے اس میں تم عبادت کرو، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، رات بھر جاگو، جیسے جو ہے نا تم کیا کرتے ہو، شب قدر میں عبادت کرتے ہو، شب برات میں عبادت کرتے ہو، ویسا آپ نے نہیں فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو یہ معراج کی جو رات ہے نا، وہ رات جاگنے کی، عبادت کرنے کی، دعائیں کرنے کی رات نہیں ہے۔ جاگنے کی، عبادت کرنے کی رات 2 ہیں، ایک شب قدر ہے اور دوسرے شب برات ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے اندر کل اگر عید ہے تو آج جو چاند نظر آیا نا، وہ چاند کی جو رات ہوتی ہے وہ بھی جو ہے نا دعائیں کرنے کی رات ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، رجب کے بارے میں یہ بات ہمیں جان لینا چاہیے کہ جس رات کو اللہ کے نبی کو معراج پر لے جایا گیا وہ رات کیا نہیں ہے؟ عبادت کی رات نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ فرض کرو کہ اس رات کو کیا کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے، رات بھر دعائیں کر رہا ہے اور ویسا کرنے کو ضروری سمجھ رہا ہے، تو یہ بندہ اچھا کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے۔ کیوں غلط کر رہا ہے؟ غلط اس لیے کر رہا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی نے کر کے نہیں بتایا، وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ رجب کے مہینے میں کیا قرآن حدیث سے ثابت ہے اور کیا ثابت نہیں ہے، وہ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے۔ تو رجب کے مہینے میں ثابت کیا ہے؟ ثابت یہ ہے کہ یہ ایک محترم مہینہ ہے اور اس میں چاند دیکھ کر یہ دعا کرنا ہے اور رمضان کی اس کے اندر جو ہے تیاری کرنی ہے۔ بقیہ رجب کے مہینے میں کوئی عبادت والی خاص رات نہیں ہے۔ معراج کا واقعہ رجب میں ضرور پیش آیا، مگر اس میں کیا نہیں ہے؟ عبادت نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اب اگر کوئی بندہ فرض کرو روزانہ تہجد پڑھتا ہے رات میں اٹھ کر، تو وہ معراج کی رات کو بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن خاص طور پر شب قدر کی طرح، شب برات کی طرح اگر آدمی شب معراج میں بھی ویسا ہی کرنے لگے، یہ کیا نہیں ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا، یہ غلط ہوگا۔ اور ایک بات جو رجب میں ثابت نہیں ہے، رجب کی پہلی جمعرات کو عشاء سے پہلے بعض لوگ ایک خاص نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں۔ وہ خاص نماز کیسا بعض لوگ پڑھتے؟ 12 رکعت پڑھتے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے نا 3 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص۔ کس کو بولتے سورہ اخلاص؟ قل هو اللہ احد۔ یہ پڑھ کر ایسا 12 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، یہ عمل نبی سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عمل کیا نہیں ہے؟ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ایک من گھڑت حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس میں یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ موضوع ہے۔ وہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ موضوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو گڑھ لیا گیا، یعنی پیغمبر نے نہیں کہا، بات کے لوگوں نے اس کو گڑھ لیا اور گڑھ کے جو ہے حدیث کے نام سے مشہور کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اس طرح کی کوئی نماز، خاص عبادت رجب کے مہینے میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض جو ہے نا کیا کہتے ہیں، دین کا علم نہ رکھنے والے لوگوں کے اندر رجب کے کنڈوں کے نام سے بھی ایک رسم ہوتی ہے، اس کا کوئی تو تعلق نہیں ہے دین سے۔
دین سے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسی کسی ہر قسم کی رسومات سے ہمیں بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے، معراج کی رات میں عبادت کر کے دوسرے دن روزہ رکھتے، ویسے کسی روزے کا ذکر نہیں ہے، یا رجب کے مہینے میں خاص قسم کے روزوں کا حکم بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ہر مہینے چند دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے اور ویسا بندہ رجب میں بھی اگر روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ کر رکھنا کہ خاص طور پہ رجب کے مہینے میں یہ فلاں روزے رکھنا افضل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، تو یہ سمجھ کر جو ہے روزے رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دین کے اندر اللہ کی رضا اگر ہمیں حاصل کرنا ہے اور اللہ کا تعلق ہمیں حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دین میں جو چیز ثابت ہے اس پر عمل کرنا ہے، مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کرنا، عبادت سمجھ کر کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ بدعت کیا ہے بھائی؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب ہم سنت کی پیروی کریں گے، یعنی حضور سے جو عمل ثابت ہیں وہ اعمال ہم اپنے اندر لائیں گے، تو ہم بدعت سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی قوم میں کوئی ایک بدعت شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے ایک سنت کو اٹھا لیتے۔ بدعت اور سنت یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، بہت ان کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ تو اگر ہم سنتوں پر چلیں گے تو بدعتوں سے بچیں گے، اور اگر ہم جو ہے سنتوں کو چھوڑیں گے تو ہماری زندگی میں بدعتیں آ جائیں گی۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو بدعتوں کو دین سمجھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو چیزیں سنت ہیں انہیں اپنانا ہے، اور جو چیزیں بدعت ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بدعت سے دوری اختیار کرنی ہے۔ معزز بھائیوں، یہ تو رجب کے مہینے کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں، اور دوسری ایک بات جس سے متعلق قرآن پاک کی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی بچے نے جو ہے نظم جو پڑھی ہے نا، نظم پڑھا بچہ ہو، تو اس میں اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، یہ جو نظم ہے یہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اپنے زمانے کے کلکٹر تھے، مگر اس کے باوجود وہ حضرت تھانوی سے جو وابستہ ہوئے اور اتنا یعنی انہوں نے مقام پیدا کر لیا، اللہ کی محبت میں سرشار رہتے تھے۔ اس کا اندازہ ان کے اشعار سے ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے نا محبت برے اشعار ہیں۔ تو یہ جو نظم پیش کی گئی اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ دنیا کی محبت یا کسی عورت سے عشق وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، تو آجا بولے تو کس کو آجا بول رہے؟ اللہ تعالیٰ کو بول رہے، اللہ کی محبت۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم سب کو، ہم میں سے ہر مومن کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ اللہ کی محبت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، لیکن محبت میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ ایک محبت پاورفل ہوتی ہے اور ایک محبت ٹمٹماتی چراغ کی طرح ہوتی ہے۔ تو محبت اگر صحیح معنی میں پاورفل ہوگی تو بندے کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی محبت ہمارے اندر خوب آ جائے گی تو پھر ہمارے لیے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا، ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں، ایمان والوں کی اللہ نے جو خصوصیت بتائی ہے
وہ کیا ہے خصوصیت؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے خالی محبت کرنا کافی نہیں ہے، زیادہ محبت کرنا ہے، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، مال سے زیادہ، اور عہدے سے زیادہ، دنیا سے زیادہ محبت اللہ سے۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی جو زیادہ محبت ہے نا، یہ محبت اتنی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ ہی کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ دنیا میں ہم لوگ جن چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، ان چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ ماں باپ کا ذکر ہے، اولاد کا ذکر ہے، رشتہ داروں کا ذکر ہے، مکانات کا ذکر ہے، مال اور دولت کا ذکر ہے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی محبت تمہارے اندر خدا و رسول کی محبت سے زیادہ ہو جائے گی تو فتربصوا، انتظار کرو اللہ کے کسی سخت فیصلے کے آنے کا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دھمکی دے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دھمکی دے رہے، میری محبت تمہارے اندر سب سے زیادہ ہونا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ غور کیجئے کہ اللہ پاک نے چلنے کے لیے 2 پیر دیے، اور پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں اللہ نے دی، سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کان دیے، مگر دل کتنے دیے؟ دل کتنے ہیں بھائی؟ ایک ہی دل ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے دل ایک ہی دیا ہے۔ ایک دل کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا کہ اس ایک دل میں ایک اللہ ہی کی محبت رہے۔ اس ایک دل میں کیا رہے بھائی؟ ایک اللہ ہی کی محبت رہے۔ دل ایک ہے، اللہ بھی ایک ہی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں نا، ہر عضو کا الگ الگ کام ہے۔ مثلا آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، پیر کا کام چلنا ہے نا؟ یہ سارے اعضاء کے الگ الگ کام ہیں۔ دل بھی ایک عضو ہے، اس کا کام کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں دل کا کام محبت کرنا۔ دل کا کام کیا ہے؟ محبت کرنا۔ اگر آدمی اللہ سے محبت نہیں کرے گا، یعنی اس دل میں اگر اللہ کی محبت نہیں لائے گا، تو پھر وہ دل کیا ہو جائے گا؟ مخلوق کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا کام ہی محبت کرنا ہے۔ اگر اس دل میں جس سے محبت کرنا ہے اس کی محبت اگر ہم اس دل میں لائیں گے تو پھر اس دل میں چیزوں کی محبت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کی محبت دل میں نہیں لائی تو دل کیا کرے گا؟ پھر چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کام ہی کیا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ دل کو جو سکون جو ملتا نا، چونکہ اللہ نے اس دل کو اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، تو اس دل کو سکون کب ملے گا؟ جب ہم اس دل میں اللہ کی محبت بسائیں گے۔ اللہ کے بجائے دوسری چیزوں کی محبت بسائیں گے تو میرے بھائیوں کیا ہوگا معلوم؟ بے چینی ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ بے چینی ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، نوجوان بھی جو ہے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج لوگوں کی زندگیوں سے سکون جو ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دل میں اللہ کی محبت لانا چاہیے تھا، مگر ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے بجائے دوسری چیزوں کی، مخلوق کی محبت کو اندر لا لیے، تو بے چینی ہوگی۔ بھائی جس جگہ جو چیز رہنی چاہیے وہ چیز اگر اس جگہ رہے گی تو نظام صحیح رہے گا، ہے نا؟ دل میں اللہ کی محبت رہنا چاہیے، اگر اللہ کی محبت رہے گی تو معاملہ صحیح رہے گا۔ اس کے بجائے دل میں مخلوق کی محبت آ گئی تو معاملہ بگڑنے لگے گا، آدمی پریشان ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم جو ہے مثال دے کر فرماتے ہیں، اب یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، اچانک ایک چوہا نکل کے آ گیا ہے تو بے چینی کیسی ہوتی بھائی؟ بھگدڑ مچ جاتی، اور عجیب طرح کے لوگ جو ہے نا کیا کرتے؟ گڑبڑ کرنا شروع کرتے نہیں کرتے؟ کیوں؟ چوہے کی جگہ یہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ جب نہیں ہونے کی چیز جب آئے گی تو لا محالہ بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہی حال انسان کے قلب کا ہے
کہ قلب اصل میں اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ قلب کس کے لیے بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہے۔ جب اس قلب میں اللہ کی محبت رہے گی تو قلب بالکل جو ہے نا درست رہے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ اسی لیے آپ غور کرو، جتنے اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ کبھی پریشان نظر نہیں آتے۔ ان کی چہروں پہ دیکھتے رہو آپ، خالی ہمیشہ سکون نظر آتا ان کے چہروں سے، ہے نہیں ہے؟ وجہ اس کی وہی ہے کہ دل میں جس کو بسانا ہے اسی کو انہوں نے بسا کے رکھا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہر حال میں مصیبت ہو راحت ہو، ہر حال میں وہ مطمئن رہتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ دل میں اللہ کو بسانا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ کی محبت جو ہے نا اپنے اندر لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی یاد کرنی ہے۔ محبت پیدا کرنے کا طریقہ ایک کیا ہے؟ جس کی آپ محبت اپنے اندر لانا چاہتے ہو اس کو بار بار بولتے رہو، بار بار اسے یاد کرتے رہو، تو اس کی محبت دل میں آئے گی۔ تو اللہ کی محبت اگر ہمیں اپنے دل میں لانا ہے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، بار بار اللہ کا ذکر کرنا۔ جتنا ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے اتنی اللہ کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ میرے معزز بھائیو بزرگوں، اللہ کو بندوں سے بے پناہ محبت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھی سے محبت کریں، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھی سے محبت کریں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں بار بار اس کا حکم دیا۔ تو اللہ کی محبت لانے کے لیے میرے بھائیوں کیا کرنا ہے؟ ذکر کا اہتمام کرنا، کثرت سے ذکر کرنا۔ ذکر تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر ہم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کثرت سے ذکر کرتے ہوں۔ سمجھے نہیں سمجھے بھئی؟ ہمارا دل جو ہے نا، یہ دل مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس دل کے اندر بہت ساری جو ہے نا بیماریاں ہیں۔ اب اتنی ساری بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ذکر کا ڈوز ہم لیتے ہیں، تو ذکر کا ڈوز بھی اگر ہم پاورفل لیں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ بھئی اندر جو ہے دل میں بیماریاں بے شمار ہیں مگر ہم ذکر کا ڈوز بہت مختصر لے رہے ہیں، بہت کم پاور کا لے رہے ہیں، تو لا محالہ وہ کم پاور والا ڈوز کیا نہیں کرے گا؟ اثر نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے۔ تو کم از کم صبح شام 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، یہ صبح شام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ والے کیا بولتے؟ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کی تلقین کرتے، اور وہ یاد کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے زور سے اللہ کو یاد کرنا، مثال کے طور پر ہم بیٹھیں اور الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یا اللہ اللہ اللہ، یا لا الہ الا اللہ، یہ ہم زور سے پڑھیں۔ اس کو بولتے ہیں ذکر جہری۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذکر جہری۔ تو یہ ذکر جب ہم کرتے ہیں تو جو ضرب لگتی ہے وہ ضرب دل پہ لگتی ہے۔ اللہ کی ضرب کہاں لگتی ہے؟ دل پہ لگتی ہے، اور اس کے نتیجے میں دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو زور سے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے ذکر جہری کا، دوسرا طریقہ ہے ذکر قلبی۔ ذکر قلبی کا مطلب کیا ہوتا؟ زبان سے اللہ اللہ نہیں بولنا ہے، دل سے اللہ اللہ بولنا۔ وہ کیسا؟ وہ اس طور پر کہ آپ آنکھیں بند کر کے یکسوئی کے ساتھ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی خلل نہ کرے، خلل نہ ڈالے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور تصور کیا کریں؟ میرا دل کیا بول رہا ہے؟ اللہ اللہ بول رہا ہے۔ تو یہ عمل زبان سے بولنے کا نہیں ہے، یہ خالی سوچنے کا ہے۔ کیا سوچنا ہے؟ میرا دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ بول رہا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں اور بس یہ تصور کریں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ اب ہم میں سے جن ساتھیوں کا جو ہے نا اصلاحی تعلق ایسے اللہ والوں سے ہو جن کے یہاں ذکر زور سے کیا جاتا ہے، تو وہ ذکر زور سے ہی کریں جیسے ان کے شیخ ان کو بتائیں۔ اور جن ساتھیوں کا تعلق ایسے کسی اللہ والے سے نہیں ہے تو یہاں اب مختصر سا جو ہے نا ذکر ہم کریں گے، ذکر قلبی۔ ذکر قلبی یعنی دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ تو اس کا طریقہ جیسے کہ میں نے سنایا کہ زبان کو حرکت نہیں دینا ہے، آواز نہیں نکالنا ہے،
بلکہ خاموش آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے، توجہ دل کی طرف رکھنا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ میرا دل کیا کر رہا ہے، اللہ اللہ بول رہا ہے، زبان سے نہیں بولنا، دل کے اللہ اللہ بولنے کو سوچنا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ جو ہے مختصر ذکر قلبی کر لیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر یہ مجلس اختتام کو پہنچے گی۔ تھوڑی روشنی بند کر دیجئے، سب ساتھی جو ہے شروع سے یہ جو ہے تصور کریں کہ میں دنیا کی ساری چیزوں سے لا تعلق ہو کر، سب سے کٹ کر میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہوں، بس میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ یہ دل میں خیال لائیں اور یہ سوچیں کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایک نور جو ہے اتر رہا ہے اور وہ نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور اس نور کے داخل ہونے سے میرے دل سے گناہوں کی گندگی نکل رہی ہے۔ یہ خیال کرنا ہے، تصور کرنا ہے۔ تو اور میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ سارے احباب آنکھیں بند فرما لیں اور یہ سوچیں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے، اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا راحم المساکین، یا رب المستضعفین، یا مجیب السائلین، یا من لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ الہ العالمین، ہم آپ کے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے آپ کے سامنے، آپ کے دربار میں بیٹھ کر، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مولا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ بے شک بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں۔ مولا زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ کی نافرمانی میں گزر گیا، غفلتوں میں گزر گیا۔ اے اللہ، بے شک آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ الہ العالمین، آپ کی اسی محبت کا واسطہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، سارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے۔ مولا صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ جو گناہ جان کر کیے گئے، جو انجانے میں کیے گئے، مولا سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، گناہ کر کر کے ہم نے اپنے دلوں کو سیاہ کر دیا۔ مولا گناہوں کی نحوست سے دل سیاہ ہو گیا۔ مولا گناہوں کی وجہ سے مولا نماز کی لذت ختم ہو گئی، ذکر کی حلاوت ختم ہو گئی۔ مولا گناہ کرتے کرتے مولا تھک گئے۔ مولا کریم، آپ اپنے کرم سے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کی لذت ہمیں عطا فرما۔ مولا گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہم گناہ سے بچنے کا، اے اللہ، بچنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن مولا تھوڑے دن گناہ سے بچنے نہیں پاتے کہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مولا نفس شیطان ہمیں پچھاڑ دیتے ہیں۔ مولا ایک قدم ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور نفس شیطان ہمیں 2 قدم پیچھے لے آتے ہیں۔ الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم اے اللہ بہت کمزور ہیں۔ مولا ہمیں اپنی محبت کے راستے پر آپ چلا لیجئے۔ مولا ہمیں اپنی محبت کے راستے پر آپ چلا لیجئے۔ مولا گناہوں سے ہمیں آپ بچا لیجئے۔ مولا گناہوں کے راستوں سے ہمیں بچا لیجئے، گناہوں کے اسباب سے ہمیں بچا لیجئے۔ مولا گناہوں کے راستے پر پہنچ کر گناہ سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ الہ العالمین، آپ جس کو چاہیں گے گناہ سے ضرور آپ بچا سکتے ہیں۔ مولا کریم، ہم خود گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ مولا آپ کی توفیق جب تک نہیں ہوگی گناہوں سے بچنا مولا مشکل ہو گیا۔ الہ العالمین، آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ مولا ہمیں گناہ سے بچا لیجئے۔ مولا گناہوں سے بچا لیجئے۔ مولا اطاعت کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ مولا گناہوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ الہ العالمین، جب کوئی چھوٹا بچہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور کوئی بچہ اس کو مارتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے، تو بچہ زور سے اپنی ماں کو چیختا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ایسے وقت میری مدد کرے گی۔ مولا کریم، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم گناہوں کے دوران، نفس شیطان کے حملوں کے دوران مولا آپ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دیجئے۔ جو آپ کی پناہ میں آ گیا
گیا وہ محفوظ ہو گیا، گناہوں سے محفوظ ہو گیا، ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ ہو گیا، ہر قسم کی تباہیوں سے محفوظ ہو گیا۔ میرے مولا ہم سب کو مولا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے۔ مولا ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں بیماریوں سے بچا لیجئے، مولا ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، مولا ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے بچا لیجئے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں مولا ان سب کو شفا عطا فرما دیجئے، بالخصوص مسجد حاضہ کے امام صاحب کی والدہ اور ان کے اہل خانہ جو بیمار ہیں مولا ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے مشائخ اور بزرگوں میں سے جو بیمار ہیں مولا ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما دیجئے، مولا ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دیجئے، مولا ان کو عافیت نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائیے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ انتقال کر گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم پتہ نہیں ہماری زندگی کا کتنا حصہ باقی رہ گیا ہے، کب پتہ نہیں زندگی کی شام ہو جائے اور موت کا فرشتہ حاضر ہو جائے۔ الہ العالمین ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دیجئے، ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر عطا فرمائیے۔ مولا کریم ہم اتنے کمزور ہیں کہ فرض نمازوں میں بھی ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، مولا اتنے کمزور ہیں کہ آپ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان سے بچنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں فرائض کا پابند بنا دیجئے، ہمیں واجبات کا پابند بنا دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دیجئے، ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنے والا بنا دیجئے۔ مولا ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، مولا اپنی محبت ہمیں عطا کر دیجئے۔ جس کو آپ نے اپنی محبت عطا فرما دی وہ کامیاب ہو گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ مولا آپ کی محبت سے محرومی کا اثر ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آپ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مولا آپ کتنے جو ہے اللہ بندوں سے محبت کرتے ہیں کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود آپ ہمیں روزی سے محروم نہیں کرتے، آپ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتے۔ اے اللہ بے شک آپ کے بڑے احسانات ہیں، آپ کے بڑے انعامات ہیں، آپ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ مولا ہمیں آپ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا نعمتوں کو آپ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما دیجئے۔ مولا اس مجلس میں جتنے احباب ہیں اے اللہ یہ سب آپ کی محبت میں یہاں آئے ہیں، بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں۔ الہ العالمین اب اخیر میں ہاتھ پھیلا کر آپ سے مانگ رہے ہیں، مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ مولا ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیے، ہمیں ہمارے دشمنوں کے حوالے نہ کر دیجئے، مولا ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر دیجئے، مولا ہمیں اے اللہ اپنی پناہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم بہت سے اس میں بزرگ احباب ہیں جن کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، مولا وہ بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ مولا آپ کو تو ایسے بزرگوں کی دعاؤں کو رد کرنے پر شرم آتی ہے کہ جن کے بال سفید ہو چکے ہوں۔ مولا کریم ان بزرگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ مولا معصوم بچے بھی یہاں ہیں، یہ بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ مولا کریم ان بچوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بالکل معصوم ہے۔ مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ مولا کریم ہم بہت کمزور، بہت ناتواں ہیں، مولا پوری دنیا میں مسلمان حالات سے دوچار ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں مولا ہمیں ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، مولا ہمیں مسلمانوں کے قتل عام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الہ العالمین ہم یہاں کمزور ہیں مگر مولا آپ کا سہارا ہے اور آپ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ مولا کریم اس ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، مولا ایمان کی حفاظت فرمائیے، دین کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ کی قدرت بہت بڑی ہے،
مولا آپ کی قدرت کے آگے ان جو ہے فرقہ پرستوں کی ساری کوششیں، ان کی سازشیں بیکار ہیں۔ الہ العالمین اس ملک میں اے اللہ امن و امان پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کی بد امنی کا خاتمہ کر دیجئے۔ مولا جتنے ظالم ہیں مولا، اگر ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو ان کا صفایا فرما دیجئے، ایسے ظالموں سے اس ملک کو پاک کر دیجئے۔ مولا کریم جن کے حق میں ایمان مقدر ہے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہماری جان کی، مال کی، عزت کے، آبرو کی یہاں حفاظت فرمائیے، ملک کے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم ہم سب پر مولا نظر رحمت فرما دیجئے، نظر رحمت فرما دیجئے۔ مولا ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دیجئے، مولا ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے، مولا ہمارے اعمال کو بدل دیجئے، مولا ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کیجئے، مولا ہمارے جوانوں کو دیندار بنا دیجئے، ہماری خواتین کو دیندار بنا دیجئے۔ مولا کریم اس بستی کے اندر مولا دینداری کی عمومی فضا پیدا کر دیجئے۔ مولا کریم یہاں کے جوانوں میں ذکر کی عادت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت انہیں عطا فرما دیجئے۔ مولا پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دیجئے، بیماروں کو مولا شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے۔ مولا جتنے حاضرین ہیں ان کی جو جو مرادیں ہیں مولا آپ بہتر جانتے ہیں، ان کی ساری جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، ان سب کو مولا اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ مولا ہمیں نیک بنا دیجئے، نیکی کے راستے پر ہمیں چلا دیجئے، ہمیں شیطان سے بچا لیجئے، ہمیں نفس سے بچا لیجئے۔ مولا ہر قسم کے گندے ماحول سے مولا ہماری حفاظت فرما دیجئے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرمائیے۔ مولا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، آپ تو بہت عطا کرنے والے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں کیا مانگنا چاہیے اس کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ الہ العالمین اپنے کرم سے مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں مولا وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ مولا روزی میں برکتیں عطا فرما دیجئے، مولا عمر میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ مولا بیماریوں سے، حادثات سے، اے اللہ سانحات سے، مولا جانی مالی نقصان سے مولا ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔